زندگی کی زندہ قوت اسلام کو نہیں سمجھتے تھے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطلق فہم انہوں نے غیر تصوری طریقہ کار سے مطلق کام نہیں، غیر تصوری سے مراد جو ہے، کیونکہ علم عقائد کے لحاظ سے وہ عقل پرست ہے، ایک لحاظ سے کلام کے لحاظ سے، اور عقل جو ہے اس کی بنیاد تصورات پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر تصوراتی عقل کے قائل نہیں تھے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اور اس لیے مذہب کہتے ہیں کہ منطق کے ایک نظام سے زیادہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مذہب کہتے ہیں کہ منطقی تصورات کے ایک نظام سے زیادہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دعویٰ ہے، کیونکہ علم کلام پر بھی یہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ متکلمین سارے جو ہیں ہمارے ہاں جو ہے علم کے ذرائع جو ہے حواس اور عقل ہے، اشاعرہ کے بھی ہاں اور اشاعرہ کے ہاں بھی اور معتزلہ کے ہاں بھی، یہ بالکل کہنا کہ مذہب کہتے ہیں کہ منطقی تصور کے نظام زیادہ نہیں گئی، تو مذہب کو تو چھوڑ نہیں، علم کلام میں بھی ان کا یہ نظریہ نہیں تھا، اس کی انتہا ایک سلبی روش پر ہوئی۔ یہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ the Mu'tazila conceiving religion merely as a body of doctrine and ignoring it as a vital fact، یہ بالکل غلط ہے، there is no proof for that، took no notice of non-conceptual modes of approaching reality، غیر تصوراتی طریقے جو ہے، کیونکہ جب آپ ریالٹی حقیقت کے ادراک کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں حقیقت کا جب ادراک کرتے ہیں تو اس میں آپ کے یہاں حواس ہیں، علم کے ذرائع، اور حواس میں ظاہری حواس بھی ہیں اور باطنی بھی حواس ہیں، اور عقل ہے، اور عقل کی بھی اقسام تصوراتی اور غیر تصوراتی، کچھ لوگ غیر تصوراتی عقل کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ کہ عشائرہ اور معتزلہ اور ماتریدی اور حنابلہ دونوں عقل کو بھی مانتے ہیں اور حواس کو بھی مانتے ہیں، ان کے عقل کے نظریات میں کچھ اختلاف ہو تو ہو، لیکن یہ کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ حواس غیر تصوراتی ذریعہ علم ہے، تو غیر تصوراتی علم، یعنی وہی کا انکار تو نہیں کرتے معتزلہ، تو وہ غیر تصوراتی علم نہیں ہے کیا؟ الہام کا انکار تو نہیں کرتے، اور کم از کم مطلب یہ ہے کہ الہام کا انکار کرتے نہیں ہو تو وہی کا انکار نہیں کرتے، اور حواس کا کیسے انکار کر سکتے؟ مطلب یہ کہ یہ بالکل مطلب یہ کہ اناکرونسٹک میں کیا کہتے ہیں اس کو، غیر تاریخی تجزیہ نہیں معلوم ہے کہ اپنے فلسفیانہ نظریات کو ایک ایسے دور پہ تھوپ رہے ہیں جن پر ان فلسفیانہ نظریات کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی یعنی اور اثر تھا بھی تو اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ تصور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ علامہ اقبال کو جب آپ پڑھیں خاص طور پہ ریکنسٹرکشن کو، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا غزالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو علامہ اقبال کانٹ اور غزالی کے صحیح نظریات کو بیان نہیں کر رہے، وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے نظریات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو باتیں خان کی طرح منسوخ کر رہے ہیں یا غزالی کی طرح منسوخ کر رہے ہیں یا اشاعرہ کی طرح منسوخ کر رہے ہیں یا معتزلہ کی طرح منسوخ کر رہے ہیں، وہ باتیں جو ہے ان کی نسبت جو ان کی طرف جو ہے درست ہو، یہ ضروری نہیں۔ علامہ اقبال کے منہاج کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ وہ ان چیز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے نظریات کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، تو یہی وجہ ہے کہ مطلب کہ فہم انہوں نے غیر تصوری طریقہ کار کو، یعنی تصورات مثلا حواس پہ مطلق کام نہیں لیا، اس کے لیے ان کے لیے مذہب کہتے ہیں کہ منطقی تصورات کے نظام سے زیادہ نہیں رہی، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مکس اپ کر رہے ہیں آپ۔ معتزلہ جو صرف ایک عقائد کلام کا اصول ہے، اور معتزلہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معتزلہ کوئی پورے دین اسلام کے بارے میں کوئی مذہب ہے، ایسی بات نہیں، بنیادی طور پہ ایک کلامی اصول ہے، اور معتزلی بحثیت کلامی معتزلی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بحثیت فقیہ کے معتزلی ہو یا بحثیت نحوی کے معتزلی ہو یا بحثیت بلاغی کے معتزلی ہو یا بحثیت محدث کے معتزلی ہو، کیونکہ مطلب کافی معتزلہ نے حدیث کا انکار بھی کیا، کلیتاً نہیں۔ تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ معتزلہ میں محدثین تھے کہ نہیں، یا بڑے محدثین میں اعتزال تھا کہ نہیں، لیکن یہ کہ اعتزال کے پھر اشاعرہ کے ہاں بھی جو متاخرین اشاعرہ ہوئے، وہ اعتزال کی ایک شکل ہے ان معنوں میں کہ انہوں نے معتزلہ کی بہت سی گمراہیوں کو تو رد کر لیا، لیکن ان کے طریقے کو انکورپریٹ کیا اپنے اس میں نظام میں، تو اس لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے محدثین یعنی نووی وغیرہ اور ابن حجر جو ہیں جو پکے اشعری ہیں، ان میں اس حد تک اعتزال ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کا قائد منطق کا تصور کرتے ہیں، منطقی تصورات کا ایک نظام تصور کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مذہب کی حیثیت ان کے یہاں منطق کے نظام سے زیادہ نہیں، جس کی انتہا ایک سلبی رفیق ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ معتزلہ یہ نہیں سمجھے کہ علم کی دنیا میں خاص قدر مذہب سے یا سائنس کے لیے ممکن نہیں کہ عالم محسوسات سے اپنا، تو یہ عالم محسوسات سے اپنا رشتہ تعلق کرنا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونانیوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یعنی افلاطون کے بارے میں، اور یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے افلاطون کے بارے میں، اور افلاطون کے بارے میں تو اس کا کوئی تک بھی بنتا ہے کیونکہ وہ حواس پر تنقید کرتا ہے، لیکن یہ کہ معتزلہ کے بارے میں تو اس کا تک ہی نہیں بنتا، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہاں تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد نبيك وإبراهيم خليلك يا رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين.